خبر آپ کو دے رہے ہیں، سپریم کورٹ آف پاکستان نے ریویو آف ججمنٹ اینڈ آرڈرز ایکٹ کو کالعدم قرار دے دیا ہے۔ آئین کے سے متصادم قرار دیا گیا ہے۔ چیف جسٹس آف پاکستان کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ نے محفوظ فیصلہ سنا دیا۔ متفقہ فیصلے میں کہا گیا ہے کہ پارلیمنٹ نے اپنے دائرہ کار سے تجاوز کیا، پارلیمنٹ ایسی قانون سازی کا اختیار نہیں رکھتی۔ اسی حوالے سے ہمیں جوائن کیا ہے قمبر زیدی نے۔ قمبر، بتائیے گا تحریری فیصلہ کب تک جاری کیا جائے گا؟ بالکل، تحریری فیصلہ جاری کر دیا گیا ہے۔ 87 صفحات پر مشتمل یہ فیصلہ ہے۔ جسٹس عمر عطا بندیال نے تحریر فرمایا اور جسٹس منیب اختر نے اس میں اضافی نوٹ دیا ہے۔ جو وجوہات بتائی گئی ہیں، اس ایکٹ جو کہ پارلیمنٹ سے منظور ہوا تھا، سپریم کورٹ ریویو اینڈ ججمنٹ ایکٹ، اس کو آئین کے منافی قرار دیا گیا ہے، اور وجوہات میں بتایا گیا ہے کہ کسی بھی ایکٹ کو جو ہے آئین کے منافی قرار دینا یا اس کو کالعدم قرار دینا بہت اہم مرحلہ ہے، اور سپریم کورٹ کا اس کو اختیار حاصل ہے۔ اگر کوئی بھی ایکٹ جو ہے وہ 1973 کا جو آئین ہے اس کی روح کے مطابق ہے تو ہم اس کو کبھی کالعدم قرار نہیں دیتے ہیں، لیکن ہمیں جو ہے 1973 آئین کی جو ہے وہ نفی ہو رہی ہے، اس کے انحراف میں جا رہا ہے، تو ہم یہ اختیار رکھتے ہیں کہ ہم کسی بھی ایکٹ کو کالعدم قرار دے دیں۔ تقریباً 7 سماعتوں کے بعد یہ فیصلہ کیا گیا ہے، اور متفقہ طور پر 3 رکنی بینچ نے یہ فیصلہ کیا ہے۔ یہ جو سپریم کورٹ ریویو اینڈ ججمنٹ ایکٹ تھا، اس کے تحت کہا یہ گیا تھا کہ اپیل جو ہے وہ ریویو میں اپیل کا اختیار دیا جائے، اور جو ہے لارجر بینچ اس کی سماعت کرے گا۔ ساتھ ساتھ یہ بھی شق نمبر 5 میں لکھا تھا کہ جو 184(3) کے تحت جتنے بھی کیسز اب تک ہو چکے ہیں ان کو اپیل کے تحت سنا جائے گا، ان کا ریویو کا اختیار ہوگا، اور لارجر بینچ سماعت کرے گا۔ سپریم کورٹ آف پاکستان نے ان تمام چیزوں کو دیکھتے ہوئے انہوں نے کہا ہے کہ ہم اس فیصلے پر پہنچے ہیں کہ یہ فیصلہ صرف یہ جو قانون ہے صرف اس وجہ سے پاس کیا گیا ہے کہ 184(3) کے تحت، یعنی از خود نوٹس کا جو اختیار ہے، اس کے تحت جو اپیلیں اب تک ڈیسائیڈ ہو چکی ہیں ان کو دوبارہ سے سماعت کا حق دیا جا سکے۔ لہٰذا ہم اس فیصلے پہ پہنچے ہیں کہ یہ پرسن اسپیسیفک قانون سازی ہے، ہم اس کو کالعدم قرار دیتے ہیں، اور یہ کیونکہ آئین کے منافی ہے اور آئین کی روح کے منافی ہے، اس وجہ سے سپریم کورٹ آف پاکستان نے 1973 کے آئین کے منافی ہونے پر اس کو کالعدم قرار دے دیا گیا ہے۔ 3 رکنی بینچ کا یہ متفقہ فیصلہ ہے۔ حنیف رائے کی جانب سے یہ درخواست آئی تھی اور انہوں نے کہا تھا کہ عدلیہ کی آزادی پر یہ حملہ ہے، اور یہ جو ہے اس کے جو اس قانون کی شقیں ہیں وہ سپریم کورٹ رولز اینڈ پروسیجرز کے بھی منافی ہیں، لہٰذا اس قانون کو کالعدم قرار دیا جائے۔ تمام درخواستوں کو ابتدائی سماعت کے لیے منظور کرتے ہوئے سپریم کورٹ نے یہ جو فیصلہ ہے اس کو کالعدم قرار دے دیا۔ جی ٹھیک ہے فیصل، ساتھ ہی موجود رہیے گا۔ انیکا نثار نے بھی ہمیں جوائن کیا ہے۔ انیکا، اب کیا سمجھتی ہیں کہ مسلم لیگ نون کی مشکلات اب پڑ گئی ہے، مشکلات میں پڑ گئی ہے مسلم لیگ نون؟ I couldn't hear what our correspondent was saying. دوسرا، یقیناً مسلم لیگ نون کی مشکلات میں اضافہ ہوا ہو یا نہ ہوا ہو، جو آسانیاں وہ توقع کر رہے تھے، جس کی توقع لگائے بیٹھے تھے، وہ کم از کم نہیں آئے گی، کیونکہ یہ جو ایکٹ تھا ریویو اینڈ ججمنٹس اینڈ آرڈرز، ریویو آف ججمنٹس اینڈ آرڈر ایکٹ 2023، اس کے اندر سیکشن 2 کے تحت جو اسکوپ آف ریویو ہے فیکٹس اور لاء کے اوپر، وہ ویسا ہی ہونا تھا جیسے اپیل ہوتی ہے انڈر آرٹیکل 185 آف کانسٹیٹیوشن۔ سیکشن 3 اس کا یہ کہتا تھا جی کہ ریویو پٹیشن، وہ بینچ جس نے اس سے پہلے والا کیس سنا تھا اس کی ریویو پٹیشن اس سے لارجر بینچ سنے گا۔ اس کے علاوہ سیکشن 4 کہتا تھا کہ جو پٹیشنر ہوگا وہ ریویو فائل کر سکے گا سپریم کورٹ کے سامنے اپنی فار دیئر بیسکلی اپنی چوائس کی ریویو پٹیشن کے لیے۔ سیکشن 5 کہتا تھا، سیکشن 5 بہت امپورٹنٹ ہے، وہ کہتا تھا کہ جی رائٹ ٹو فائل اے ریویو پٹیشن ول بی اویلیبل، اس پارٹی کو اویلیبل ہوگا رائٹ ٹو فائل اے ریویو پٹیشن جو کہ ایگریوڈ ہوگی اس کے خلاف جو آرڈر ہوا ہوگا وہ آرٹیکل 184(3) آف دا کانسٹیٹیوشن کے حوالے سے ہوا ہوگا۔ دا تھنگ از کہ اس کے تحت بیسکلی یہ کہا جا رہا تھا کہ نواز شریف صاحب اور جہانگیر ترین صاحب کی جتنی بھی سزائیں ہیں نااہلی کی، وہ ساری کی ساری ختم ہو جائیں گی۔ پھر آبویسلی سیکشن 6 کہتا تھا کہ یہ ریویو پٹیشن 60 دن کے اندر تک اوریجنل آرڈر کے فائل ہو جائیں گی، لیکن پھر سوال یہ پیدا ہو رہا تھا کہ جو پہلے اس قانون سے پہلے ساری آرڈرز آ چکے ہیں، کیا ریٹروسپیکٹ کے اندر
ان کے اوپر بھی یہ قانون لاگو ہوگا یا نہیں ہوگا. اب جیسے میں تھوڑی دیر پہلے عرض کر رہی تھی کہ پاکستان کے اندر قوانین پیپل سینٹرک یعنی عوام کے لیے کم اور خواص کے لیے زیادہ ہوا کرتے ہیں، اور اس قانون سے بھی ایسا ہی ایک امپریشن ملا تھا کہ اس قانون سے کیا عام آدمی کو فائدہ ہونا تھا یا ان لوگوں کو فائدہ ہونا تھا جن کو عدالتیں ڈسکوالیفائی کر چکی ہیں اس سے پہلے، جس کے اندر نواز شریف صاحب آتے ہیں، جس کے اندر جہانگیر خان ترین صاحب آتے ہیں. اور کیا اس قانون کے تحت باقاعدہ طور پر یہ کوئی جسٹس سرو کرے گا یا نہیں کرے گا، یا ریٹروسپیکٹ کے اندر لے کر آنا صرف اور صرف کچھ لوگوں کو فائدہ دینے کے مترادف ہوگا. اسی لیے اس کے پیچھے جو انٹینٹ تھی اس کے اوپر بہت زیادہ ڈاؤٹس ہونے لگ گئے تھے. اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے کہ پارلیمنٹ کو بہت سارے لیجسلیٹو رائٹ سارے کے سارے ہیں، لیکن اس کے لیے سپریم کورٹ کا یہ جو اسٹرائک کرنا ہے، جو ریورس کیا ہے اس نے اپنا ریویو آف ججمنٹ اینڈ آرڈر ایکٹ کے اوپر، جو کہ آج فیصلہ آنا تھا اور جو آیا، اور اس کے بعد پھر آف کورس ایک تھرتھلی تو مچ گئی ہے کہ یہ توقع کی جا رہی تھی کہ نواز شریف صاحب آنے والے مہینے کے اندر 2 مہینے کے اندر ادھر موجود ہوں گے، لیکن اب معاملہ شاید تبدیل ہوتا ہوا نظر آئے گا، کیونکہ ایک توقع یہ لگی ہوئی تھی کہ وٹ ایور دا کیس از، اس قانون کے پاس ہونے کے بعد نواز شریف صاحب ایک بار پھر سیاست کے اندر اپنا اہم کردار ادا کر سکیں گے. حالانکہ ان کی اپنی جماعت کے بہت سارے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ سیاست کے اندر کردار نہیں بھی ادا کر سکیں گے، ایون دین بھی آپ کا پاکستان میں ہونا اور پاکستان کے اندر الیکشن کیمپین کے اندر آنا بڑا اہمیت کا حامل ہے. لیکن یہ ایک سیٹ بیک ضرور ہے پی ایم ایل این کے لیے، اور اس لیے بھی سیٹ بیک ہے کیونکہ آبویسلی ایک سرٹن ایک ہوپ تھی، جو ہوپ اب ختم ہوتے ہوئے نظر آ رہی ہے. انٹل انلیس کسی بعد میں دوبارہ نہ آیا جائے حکومت کے اندر اور حکومت میں آ کے چیزوں کو تبدیل کرنے کی کوشش نہ کی جائے، لیکن پھر وہی بات آتی ہے کہ اس سے بھی وہی امپریشن آئے گا کہ شاید اس کو ذاتی مفادات کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے پارلیمنٹ کو، جو کہ انفارچونیٹلی اس لاسٹ پارلیمنٹ سے، اس لاسٹ اتحادی حکومت کی بہت سارے فیصلوں اور قوانین کی جو سازی ہے یا قانون سازی، اس کی وجہ سے ایک امپریشن ضرور پڑا ہے. سو اس کو زائل کرنا امپورٹنٹ تھا. قانون سازی کرنا پارلیمنٹ کا حق ہے، لیکن اس کے پیچھے ایک امپریشن اور ایک جلدی کے اندر اور ایک بدلے کے اندر آ کر قانون سازی کرنا وہ غالباً صحیح طریقہ ڈیفینیٹلی نہیں. ٹھیک ہے، ساتھ ہی رہے گا نیکا. تنزیلہ مظہر نے بھی جوائن کر لیا. تنزیلہ، عام بات ہم یہ کر رہے ہیں کہ ظاہر ہے جب یہ قانون پاس ہوا تھا تو بہت سے لوگوں کی رائے تھی کہ عام عوام کے لیے نہیں ہے، کیونکہ سپریم کورٹ سے جو کنوکٹڈ ہیں مجرم جو قرار پائے ہیں، جو خاص ہیں جیسے کہ نواز شریف صاحب ہیں، جہانگیر ترین خان صاحب ہیں، طلال چودھری صاحب ہیں، تو ان لوگوں کے لیے قانون لایا گیا ہے. خاص طور پہ شق 7 جو تھی اس قانون کی، ایکٹ کا اطلاق ملتے جلتے تمام قوانین پر ہوگا، چاہے وہ ضابطہ ہو یا پھر عدالتی نظیر کے باوجود اس کا اطلاق ہوگا. یعنی جو بھی کنوکٹڈ ہے وہ چیلنج کر سکتا ہے کہ بڑا بینچ آ کے سن سکتا ہے. لیکن یہ بات اس چکر میں کہ نواز شریف صاحب کو واپس لانا ہے یا جہانگیر ترین صاحب کو واپس لانا ہے سیاست میں، حکومت بھول گئی کہ 2/3 اکثریت بھی ضروری ہے. تو جب تحریک انصاف بار بار یہ کہہ رہی تھی کہ آپ انتخابات کروا دیں جو سیٹیں خالی ہوئی ہیں اس کے اندر، تب حکومت وہاں پہ کروانے والی تھی. لیکن پھر پنجاب کا معاملہ آ گیا، سپریم کورٹ میں حکومت نے یہ موقف اختیار کیا کہ بھائی پیسے نہیں ہیں، تو اب دونوں جگہ حکومت، یعنی حکومت تو پھنس گئی نا، نہ وہاں انتخابات کروا پائے، نہ 2/3 اکثریت لے پائے، نہ قانون پاس کروا پائے. حکومت تو بالکل پھنس گئی. تو ووٹ بینک بھی متاثر ہونے جا رہا ہے تنزیلہ نون لیگ کا. نہیں، دیکھیے جو آپ بات کر رہے ہیں کہ یہ صرف نواز شریف یا جہانگیر ترین کے لیے قانون لایا گیا ہے، ایک لمحے کے لیے مانیے کہ انہیں کے لیے لایا گیا ہے، لیکن کیا یہ ان کا حق نہیں ہے؟ دیکھیے یہ ساری دنیا میں یہ جو سو موٹو نوٹسز ہیں اور یہ جو سپیریئر جو جوڈیشری ہے وہ اس طرح کے پولیٹیکلی موٹیویٹڈ کیسز کو ڈیسائیڈ نہیں کرتی. جیسے خان صاحب کا فیصلہ سیشن کورٹ سے آیا ہے، اگر نواز شریف صاحب کا فیصلہ بھی سیشن کورٹ سے آیا ہوتا تو ان کا جو رائٹ آف اپیل ہے وہ تو قانون اور آئین ان کو دیتا ہے. کسی بھی کنوکٹ کو رائٹ آف اپیل ہے، اور آپ کو پتا ہے کہ صدر مملکت تک جو ہمارے ہاں قتل کے مقدمات میں نامزد لوگ ہوتے ہیں ان کے پاس بھی آخر تک اپنی سزا کو، جب ان کو آپ سمجھیے کہ اگر کسی کو کیپٹل پنشمنٹ ہے، اس کو پھانسی لگنے کا دن ہے، تو اس دن تک بھی رین کی اپیل جو ہے وہ پریزیڈنٹ سے کی جاتی ہے. اور یہ کوئی بہت انوکھی بات نہیں ہے کہ ان کے لیے یہ لایا گیا، کیونکہ ظاہر ہے ان کا جو ایک رائٹ ہے اپیل کا اپنی سزا کے خلاف وہ موجود نہیں ہے. دیکھیے جب اس طرح کے
معاملات آتے ہیں تبھی معلوم ہوتا ہے کہ آپ کے آئین میں اور آپ کے قانون میں کہاں کہاں کوئی حکم ہے، کہیں کوئی کمی ہے، کہیں پہ کوئی لکونہ ہے۔ تو جب آپ ان قوانین کے خلاف کر رہے ہوتے ہیں تبھی آپ کو ضروریات کا اندازہ ہوتا ہے اور تبھی آپ امینڈمنٹس لاتے ہیں۔ اسی وجہ سے جو آئین میں ترمیم کی گنجائش ہے، قوانین میں امینڈمنٹس کی گنجائش ہے، نئے قوانین کو متعارف کرانے کی گنجائش ہے۔ یہ تو میری سمجھ سے کم از کم یہ بالا تر بات ہے کہ آپ یہ کہیں کہ جیسے میں نے پہلے عرض کی کہ سپریم کورٹ میں آج جو ججز کے پاس اختیارات ہیں، یہ ججز اپنے گھر سے نہیں لے کے آئے، یہ اسی پارلیمان نے ان کو اختیار جی دیا ہے، اسی پارلیمان نے اس سپریم کورٹ کے پروسیجرز اور رولز جو ہیں وہ طے کیے ہیں۔ یہی پارلیمان جو کہ کلیکٹیو دانشگاہ ہوتی ہے آپ کے ملک کی، وہی پارلیمان ان رولز اینڈ پروسیجرز میں بالکل کر سکتی ہے، امینڈمنٹ کیوں نہیں کر سکتی؟ یہ تو ان کا حق ہے۔ جہاں تک رہی بات کہ نقصان ہوگا، دیکھیے بہت پرانی آپ بات کریں نا کہ یوں ہو جاتا، پھر ہم کہیں گے کہ 63A کی تشریح اگر انہوں نے ایسے نہ کی ہوتی، ان 20 ممبرز کو جنہوں نے ووٹ دیا ہی نہیں، جن کا ووٹ گنا نہیں گیا، مطلب انہوں نے گنا نہیں، ووٹ گنے بغیر آپ نے ان کو ڈیفیٹ کر دیا، پھر آپ نے کیا ہوتا۔ تو یہ جو پولیٹیکل انسٹیبلٹی جس جگہ پہ پاکستان میں پہنچی اور اس کے بعد پھر جو 9 مئی ہوا، اس میں بہت بدقسمتی کی بات ہے۔ بہت ادب سے میں کہنا چاہتی ہوں کہ عدالتوں نے بھرپور اپنا اس میں کردار ادا کیا ہے۔ ان تمام معاملات میں بڑا آسان تھا اور بار بار سپریم کورٹ کو اور چیف جسٹس صاحب کو یہ موقع ملتا رہا ہے، وہ فل کورٹ بنا لیتے اس طرح کے تمام معاملات سے، یہ تنازع حل ہو جاتا۔ بے شک وہ اگر فل کورٹ بھی یہی فیصلہ دیتی پھر کسی کو کوئی اعتراض کی گنجائش نہ رہتی، پھر ادارے کو متنازع بنانے کی گنجائش بھی نہ رہتی۔ لیکن اب نون لیگ کا جو نقصان ہے، دیکھیں نون لیگ نے جو نقصان بھگتنا تھا میاں صاحب کی غیر موجودگی میں وہ بھگت چکے ہیں۔ ابھی تو کوئی نقصان ان کو ہوتا ہوا دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ شہباز صاحب ان کے بھائی ہیں، وہ وزیر اعظم تھے اور بڑے لوگ جو ہیں وہ انکلوڈنگ مائی سیلف کنوینسڈ ہیں کہ اگر دوبارہ بھی کبھی نون کو حکومت ملے گی تو شہباز صاحب جو ہیں وہ فیوریٹ ہوں گے پرائم منسٹر کے کینڈیڈیٹ کے اوپر، شاید مریم صاحبہ اور نواز شریف صاحب نہیں ہوں گے۔ نواز شریف صاحب کا جو معاملہ ہے وہ ذرا زیادہ سنگین اس وجہ سے ہے کہ انہوں نے یہ جو خان صاحب نے بعد میں بیانیہ اچت لیا سول سپریمیسی کا اور اسٹیبلشمنٹ اور سول گورنمنٹ کے درمیان توازن کا، یہ اصل میں بیانیہ نواز شریف صاحب کا تھا جب وہ جلاوطنی ختم کر کے واپس آئے تھے، اور آپ کو پتا ہے کہ ووٹ کو عزت دو کے بیانیے کے اوپر ہی مریم صاحبہ جتنی سیاست کر رہی تھی، وہ دوبارہ سے ایک موقع ان کو مل جائے گا اگر نواز شریف صاحب کو باہر رکھا جاتا ہے۔ مجھے نہیں لگتا کہ نواز شریف صاحب کو اگر یہ ریویو کے تحت ان کی کنوکشن ختم دیے جائے تو شاید وہی کینڈیڈیٹ ہوں گے وزیر اعظم کے۔ ظاہر ہے وہ پارٹی ان کی ہے جو جیسے ہر پارٹی میں ایک شخصیت ہے جس کے ارد گرد پوری سیاست گھومتی ہے۔ پیپلز پارٹی میں بھٹو صاحب اور بھٹو ڈائنیسٹی اور ان کی لیگیسی ہے، اسی طریقے سے نواز لیگ میں نواز شریف کی شخصیت ہے۔ وہ شخصیت جو ہے وہ ریپلیکیٹ کر لیں گے مریم نواز کی صورت میں، کوئی اس طرح کا معاملہ نہیں ہے۔ لیکن اصل جو معاملہ زیادہ الارمنگ ہے، جو زیادہ کنسرننگ ہے، وہ یہ ہے کہ آپ نے پھر سے ایک محاذ آرائی کی کوشش کی ہے جو اس پارلیمان کا حق ہے قانون سازی کا، آپ نے اس کے اوپر ایک جو ہے آپ کہہ لیجیے کہ حملہ کیا ہے ایک بار پھر۔ دوسری بات یہ کہ آپ یہ دیکھیے کہ جو بینچ بنا ہے، ایک اور قانون بھی بنایا تھا پارلیمان میں، اور اس پارلیمان کے قانون میں یہ کہا گیا تھا کہ بینچ کس طریقے سے کانسٹیٹیوٹ ہوں گے، وہ بھی معاملہ سسپینڈ پڑا ہوا ہے، وہ سپریم کورٹ میں التوا میں ہے، اس پہ فیصلہ نہیں کیا۔ تو سب سے پہلا تو جو حکم ہوگا وہ یہی ہوگا کہ یہ تو بینچ ہی غیر قانونی ہے، کیونکہ جو پریکٹس اینڈ پروسیجرز ایکٹ تھا سپریم کورٹ کے حوالے سے جو ترامیم آئی تھیں، اس میں یہ کہا گیا تھا کہ 2 سینئر ترین ججز اینڈ چیف جسٹس صاحب جو ہیں وہ بینچ بنائیں گے۔ اور آپ نے دیکھا کہ جب یہ ملٹری کورٹ کا معاملہ آیا تھا تو قاضی فائز عیسیٰ صاحب اور جسٹس طارق مسعود صاحب اسی کو بنیاد بنا کے طارق مسعود صاحب کو ریویو اینڈ اس کو جو آپ کا ریویو پٹیشن والا ایکٹ ہے اس کو لیکن بنیاد بنا کے تنزیلہ الگ ہوئے تھے۔ بات تو وہی، معافی چاہوں گا، بات تو وہی ہے نا جو آپ بھی کہہ رہی ہیں کہ اگر یہ بیانیہ بنایا جائے گا کہ بینچ غیر قانونی ہے، کیونکہ آلریڈی سماعت ظاہر اس معاملے پہ بھی ہونی ہے کہ بینچ کی تشکیل کے معاملے پر اور سموٹو کے معاملے پر، لیکن بینچ غیر قانونی قرار کون دے گا؟ کوئی دے سکتا ہے سپریم کورٹ کے؟ ظاہر ہے یہ تو صرف بیانیہ بنایا جا سکتا ہے تنزیلہ۔ دیکھیے ساری زندگی تو کسی نے بھی کسی عہدے پہ نہیں رہنا، بندیال صاحب نے بھی نہیں رہنا۔ ہم جو ہیں وہ جو
تاریخ میں رقم ہے باب، جن کو سیاہ ترین باب کہا جاتا ہے، وہ آج بھی ہم دیکھیں نا ان کو جب ڈسکس کرتے ہیں تو ہم کیا تعریف کرتے ہیں کہ آپ نے وردی والے صدر کو آئین کو امینڈمنٹ کرنے کی اجازت دے دی ظفر شاہ کیس میں. ظفر شاہ صاحب حیات ہیں، وہ خود اس کو کہتے ہیں کہ میں نے تو انہوں نے تو وہ ریمیڈی مانگی بھی نہیں تھی جو عدالت نے ان کو دے دی. 17ویں آئینی ترمیم ہمارے سامنے ہے، باوردی صدر کو کیا کیا اختیارات نہیں دیے گئے. تو کیا عدالتوں کو، اور پھر بھٹو صاحب کا عدالتی قتل کیا گیا، عدالتوں کی تعریف ہوتی ہے اس بات کے اوپر. تو دیکھیے یہ تعریف ہے، یہ تعریف لکھی جا رہی ہے، یہ رہے گا سامنے کہ بلیال صاحب نے جو ہے وہ کیا کیا ہے، اور ان کے جو ساتھی ججز ہیں انہوں نے کیا کیا، اور باقی لوگوں نے کیا کیا. اور پھر آپ یہ ذہن میں رکھیے کہ اگست میں ہم کھڑے ہیں، سپٹمبر میں ان کی جو مدت ہے چیف جسٹس کے عہدے کی وہ ختم ہو رہی ہے. تو ان کے بعد ایک اور چیف جسٹس نے آنا ہے، ان کے بعد بھی اس ادارے نے قائم رہنا ہے، ان کے بعد بھی اس پارلیمان نے قائم رہنا ہے. تو بنیادی طور پر کوشش یہ کرنی چاہیے جب آپ اتنے اونچے منصب پہ ہوں کہ جتنا تنازعات سے بچا جا سکے، اور جتنا ایک ادارے، جس ادارے میں آپ ایک سربراہ کے طور پر بیٹھے ہوئے ہیں، وہ عہدہ آپ کے پاس امانت ہے، اور عوام کی بڑی امیدیں ہیں. سب سے ہائیسٹ فورم ہے یہ انصاف کا. اور جب بڑی بڑی سیاسی جماعتیں اور بڑے بڑے لوگ جو شکایت کر رہے ہوں گے کہ ہمارے ساتھ یہاں انصافی ہو رہی ہے، تو آپ مجھے بتائیے کہ عام لوگوں کا کیا انصاف کے اوپر اپنا یقین ہوگا. تو یہ بلیال صاحب کو دیکھنے کی ضرورت ہے. آج نہیں ہوگا، شاید ایک مہینے تک جو ہے اس کے اوپر کوئی چیز کوئی فیصلہ نہ ہو سکے، لیکن ایک مہینے کے بعد اس کے اوپر چیزیں درست ہو سکتی ہیں. ہو سکتا ہے اس سے بھی زیادہ خراب ہو جائیں، کیونکہ دیکھیے عدالتوں نے فیصلہ کرنا ہوتا ہے آئین اور قانون کی اس روشنی میں. اور ایک قانون بنایا تھا، آپ کہہ رہے نا کہ اس سے بحث ہوگی پریکٹس اینڈ پروسیجر پہ، وہ پہلے آیا تھا معاملہ سپریم کورٹ میں، اور وہ معاملہ ہی بنیادی طور پر ان بینچز کو بنانے کی اختیار کے اوپر تھا، کہ جو ابھی صرف چیف جسٹس صاحب کے پاس ہے. اور سپریم کورٹ صرف چیف جسٹس صاحب نہیں ہوتے. جو سپریم کورٹ کی تعریف آپ کے آئین میں لکھی ہے، اگر آپ اس کو ابھی نکال کے دیکھیں تو جو چیف جسٹس صاحب اور باقی ججز ہیں وہ تمام ایک سپریم کورٹ کو کانسٹیٹیوٹ کرتے ہیں. ایسا نہیں ہوتا کہ صرف چیف جسٹس صاحب جو ہے ان کو سپریم کورٹ کنسیڈر کیا جائے اور صرف ان کی جو ڈسکریشنری پاورز ہیں ان کو مانا جائے کہ یہ سپریم کورٹ کی پاور ان کے پاس ہے. تو معاملہ جو ہے وہ سدھر سکتا تھا، ایک فل کورٹ بن جاتا، اس سے ذرا زیادہ ڈبیٹ ہو جاتی، فیصلہ یہی آ جاتا جسے میں پہلے کہہ رہی ہوں، فیصلہ یہی آ جاتا کہ نہیں ریویو کا حق دیا جا سکتا اس چیز کے تحت جو کنوکٹڈ لوگ ہیں. لیکن اگر فل کورٹ ہوتا تو پھر کریڈیبلٹی کے اوپر بہت زیادہ سوالات نہ آتے. دوسرا جو معاملہ ہے، دیکھیے سیاسی طور پر پاکستان میں پہلے بھی کچھ لوگوں کو سیاست سے مائنس کرنے کی کوشش ہوئی ہے، آج بھی ہو رہی ہے، اور عدالتیں اس میں استعمال بھی ہوتی ہیں، عدالتوں کا سہارا بھی لیا جاتا ہے، عدالتیں اپنا کندھا بھی پیش کرتی ہیں. تو میں جیسے پہلے بریک پر آپ گئے سے پہلے میں کہہ رہی تھی کہ اس میں یہ دیکھنے کی بات ہے کہ پاکستان کی سیاست کو، پاکستان میں جمہوریت کو مجموعی طور پر بہت نقصان ہوتا ہے، کیونکہ عدالتوں والوں نے بھی آنا ہے، 3 سال کا ٹینیور ہے، 4 سال کا ہے، 10 سال کا ہے، چلے جائیں گے. اسٹیبلشمنٹ والوں نے بھی آنا ہے، وہ 4 سال 5 سال 3 سال میں چلے جاتے ہیں. لیکن سیاسی جماعتوں نے اور سیاست دانوں نے اسی ملک میں سیاست کرنی ہے، یہیں پہ رہنا ہے. تو وہ پھر جو اس طرح کی ایسی چیزیں جن کے اوپر سوالات بہت ہیں، بے شک وہ چیزیں قانون کی روح سے ٹھیک بھی ہوں، اگر ان پہ اتنے زیادہ سوال اٹھائے جا رہے ہوں تو پرنسپلی ایتھکس یہی ہوتے ہیں، لیگل ایتھکس ساری دنیا میں، کہ جب اتنے سوالات ہوں تو ایک بڑی فیئر ڈیمانڈ تھی. اور پوری دنیا میں ہمارے پاس ایسی مثالیں ہیں جہاں پہ جب آئینی معاملات آتے ہیں وہاں پہ ہیئرنگ ہوتی ہی فل کورٹ کی صورت میں ہے، یا 5 7 ججز جہاں پہ ہیں تو 7 کے 7، مطلب جتنے ججز ہوتے ہیں سپریم کورٹ میں لیکن ساری بیٹھ کے سنتے ہیں. تنزیلہ لیکن یہاں پر بات یہ بھی تو آتی ہے، اکثر ہم بھی سنتے ہیں کہ عدالتی فیصلے پر تنقید کی جاری ہوتی ہے، لیکن گزشتہ جب وفاقی حکومت پی ڈی ایم کی جو جماعت تھی، حکومت تھی، انہوں نے ظاہر بینچز پہ بھی اعتراضات اٹھائے، تنقید بھی کی، اور قومی اسمبلی کے فلور پر بھی اس بارے میں بات کی گئی. تو جب یہ تمام تر معاملے ہو رہے تھے تب کیا سیاست دانوں کی بھی غلطی نہیں ہے؟ ظاہر تنقید تو کی جاتی ہے کہ عدالتیں انٹرفیئر کرتی ہیں، سیاسی معاملات میں گھس جاتی ہیں یا سموٹو لے لیتی ہیں معاملات پر. جب قومی اسمبلی بحال کی گئی تھی سابق وزیر اعظم کی، تو کیا سیاست دانوں کی غلطی نہیں ہے کہ وہ تمام معاملات کو سپریم کورٹ یا عدالتوں کو لے کے جاتے ہیں؟ چھوٹا سا معاملہ ہو کہ اسلام آباد میں دھرنا دیتا ہے وہ بھی سپریم کورٹ لے کے جایا جاتا ہے. تو سیاست دانوں کو بھی تو کوئی پیغام دینا چاہیے نا کہ وہ بھی عدالتوں کا رخ نہ کریں، اتنا پارلیمان کو استعمال کریں جو پارلیمنٹ ہے آپ کے پاس. آپ کی درست بات ہے. پاکستان میں بدقسمتی سے جو سیاسی جماعتیں ہیں انہوں نے بہت کم
میچورٹی ان میں آئی ہے اوور دا پیریڈ آف ٹائم. کچھ جماعتوں نے سیکھا لیکن پھر ایک نئی جماعت کھڑی ہو جاتی ہے, پھر اس کو دوبارہ سے اسی تمام تجربات کو کرنے کا شوق ہے اس جماعت کو, پھر وہ ان تمام تجربات کی بھٹی سے گزرے گی, پھر وہ کچھ سیکھے گی اور پھر وہ مفاہمت کی طرف واپس آئے گی. تو اسی سفر میں ہمارا بہت سارا وقت جو ہے اس ملک کا, اس قوم کا, وہ ضائع ہو گیا. لیکن دیکھیے اگر آپ فیسیلیٹیٹ نہیں کریں گے کسی کی شکایت کو, ایک شخص بار بار آپ کے پاس شکایت لے کے آتا ہے اور آپ کہتے ہیں کہ بھائی تم اپنے ادارے میں جا کے بات کرو, تو وہ معاملہ بھی تھوڑا سا سدھر سکتا تھا. کچھ تو معاملات ہے نا آئین کے مطابق, قانون کے مطابق آپ کے پاس رائٹ ہے, آپ کو لگتا ہے کہ کوئی قانون ایسا پاس ہوا ہے جو آئین کے منافی ہے یا بنیادی حقوق کے منافی, آپ جائیے اس کو بالکل چیلنج کیجیے, وہ چیلنج کرنا آپ کا حق ہے. لیکن یہاں پر تو کیا ایسی چیز تھی جو بھی ترمیم کی پیش ہوئی, نیب کی ترمیم آئی جن سے خان صاحب جو ہے وہ خود بھی مستفید ہوئے, انہوں نے وہ بھی چیلنج کی تھی. اسی طریقے سے خان صاحب جو ہے وہ آپ دیکھیے کہ جو ابھی یہ ریویو والا معاملہ ہے, اگر نہیں اپیل ان کی سنی جاتی خان صاحب کی لوور کورٹ میں سے, تو ہو سکتا ہے وہ خود بھی اس کی زد میں آ جائے. تو معاملات جو ہیں وہ سیاسی جماعتوں کے ساتھ ساتھ عدالت کے اوپر بھی آتے ہیں کہ آپ کسی کی اطلاع کریں, کیونکہ دیکھیں ہمارے پاس بڑے بڑے سینئر قانون دان ہیں, بڑے معزز سعادت ججز صاحبان ہیں, وہ ہمیشہ یہ کہتے رہے ہیں کہ پاکستان کی عدلیہ میں, یہ افتخار چودھری صاحب کے بعد بھی شروع ہو گیا کہ جتنا بھی سیاست کا گرد ہے, اس سے پہلے بھی جاتے تھے سیاسی کیسز, لیکن اتنا زیادہ لائم لائٹ میں سپریم کورٹ جو ہے وہ اس طرح سے نہیں تھی. جب ججز بحالی, عدلیہ بحالی کی تحریک چلی, اس کے بعد بہت زیادہ پبلک ڈومین میں ججز صاحبان کے ریمارکس, ان کے کرز, ان کی خبریں یہ جب آنا شروع ہوا, تو اس کے بعد سے تو پھر وہ سلسلہ بگڑتا ہی چلا گیا. اب آپ دیکھیے وال ٹو وال کمنٹری ہوتی ہے, ریمارکس کو دیکھتے ہوئے لوگ جو ہیں وہ فیصلوں کو بھانپنے لگتے ہیں, جانچنے لگتے ہیں, کچھ لوگ تو فیصلہ بتا بھی دیتے ہیں پہلے سے کہ کیا آئے گا. تو جتنا بھی کنٹروورشل ہوا پاکستان کی جو سپریم کورٹ جتنی بھی کنٹروورشل ہوئی ہے, یہ پاکستان کے لیے اچھا نہیں ہے, پاکستان میں انصاف کے نظام کے لیے اچھا نہیں ہے, جو پہلے بہت لولا لنگڑا ہے, اور ہم کتنے پیچھے انصاف کے نظام میں, کہیں 120 کے بعد بھی ہمارا نمبر آتا ہے. تو یہ بھی تو دیکھیے نا کہ ہم نے پرفارم کیا کیا, باقی سب لوگوں کو آپ لائن حاضر کر لیتے ہیں. آپ کے اپنے ہاں اگر کوئی سکم ہے, کوئی لکونہ ہے, آپ اس کو درست کرنے کی بات نہیں کرتے. پبلک اکاؤنٹ کمیٹی آپ کو بلاتی رہی ہے, آپ اپنی اکاؤنٹیبلٹی دینے نہیں آتے. تو یہ چیزیں بھی تاریخ لکھتی ہے, عوام دیکھتی ہے, اور اس سے الٹیمیٹلی نقصان ہوتا ہے, فائدہ نہیں ہوتا کسی کا بھی. جی تنزیلہ ساتھ ہی موجود رہیے گا. انیکا نثار کی جانب رخ کریں گے. انیکا, سپریم کورٹ کا بڑا فیصلہ ہے, 19 جون سے یہ معاملہ چل رہا ہے, 6 سماعتیں ہوئیں, اس کے بعد 2 مہینے بعد تقریباً یہ فیصلہ آیا ہے. تو حکومت کے پاس یہ موقف تو اب بچتا نہیں ہے کہ جلد بازی میں فیصلہ کیا ہے یا کوئی ایسا معاملہ ہے, تو اب کوئی جواز بنتا ہوا دکھائی دیتا نہیں ہے کہ اس کو چیلنج کیا جائے. انیکا گفتگو سن رہی ہے ہماری؟ انیکا نثار غالباً ہمارے ساتھ موجود ہیں. تنزیلہ, اب اس معاملے میں کیا سابقہ وفاقی حکومت جو کہ پی ڈی ایم کی سابقہ حکومت ہو گئی ہے, اپنا کوئی نمائندہ آنے والے وقتوں میں, یعنی میں ایک ڈیٹ آپ کو دیتا ہوں, سپریم کورٹ بھیجے گی, یعنی 16 سپتمبر کے بعد جب معزز جج چیف جسٹس پاکستان ریٹائر ہو جائیں گے اور جسٹس قاضی فائز صاحب آ جائیں گے, تو تب کوئی ریویو کا معاملہ جا سکتا ہے, یا جسٹس قاضی فائز صاحب فی الحال کیونکہ نئے ہوں گے تو اجتناب کریں گے اس معاملے میں پڑھنے سے کہ دوبارہ اس کیس کو اگر کھولا جائے اپنے طور پر سموٹو لے کے؟ دیکھیے میرا خیال ہے کہ جو عدلیہ کے اندر سے آوازیں اٹھ رہی تھیں, عدلیہ کے اندر بینچز بنانے کے اختیارات سے لے کے خود نوٹسز اور سیاسی نوعیت کے فیصلوں میں جو ایک ہی طرح کا بینچ بار بار بن رہا تھا, اس میں قاضی فائز صاحب سے ایک کنسسٹنٹ اوپینین رہا ہے. اینڈ وہ جو عمر عطا بندیال صاحب اور ان کے ساتھی ججز ہیں, ان کے خلاف تھا ان کو اوپینین. اب میں اگر اس کو بنیاد بناتے ہوئے یہ کہوں کہ نون لیگ بھی یہی سوچے گی کہ کیونکہ ان کا ایک کنسسٹنٹ اوپینین تھا اور وہ اس سارے معاملے میں ان کا موقف زیادہ حکومتی موقف کے قریب لگ رہا تھا, تو وہ اس کو بنیاد بناتے ہوئے جائیں گے, تو ہو سکتا ہے کہ وہ جائیں. اور خبریں بھی کچھ ایسی آ رہی تھیں کہ ویٹ کیا جا رہا ہے کہ عمر عطا بندیال صاحب جب نہیں رہیں گے عہدے پہ, اس کے بعد یہ ریویو پٹیشن کی جو اپلیکیشن ہے وہ فائل کی جائے گی, پٹیشن فائل کی جائے گی. لیکن اب مسئلہ یہ ہے کہ ابھی تو یہ سپریم کورٹ ریویو ایکٹ جو ہے اس کو ہی انہوں نے آئین کے خلاف قرار دے دیا. ساتھ میں انہوں نے یہ بھی کہہ دیا کہ یہ عدلیہ کی آزادی کے منافی ہے. تو اب دیکھتے ہیں کہ سپریم کورٹ کے اندر اس فیصلے کے اوپر اب مزید کسی اور بینچ کی سماعت میں کہیں اور اس کے کیا کامنٹس آتے ہیں.
اور نمائندے تو ظاہر ہے حکومتیں جو ہیں وہ آج حکومت میں نہیں رہے، سیاسی جماعتیں ہیں، ان کے وکلا ہیں، وہ ان تمام چیزوں کو دیکھیں گے، ان کو چیلنج بھی کریں گے، لیکن جو آپ نے بات کی تھی نا کہ کس کے پاس جائیں گے، مسئلہ یہ ہے کہ جہاں سے بیماری ہے وہیں پہ علاج ہے، تو وہ وہاں پہ تھوڑا سا کنفیوژن ضرور ہے، اور اب پارلیمان بھی موجود نہیں ہے کہ کوئی وہ بھی نہیں ہو سکتا کہ کسی قسم کی تبدیلی ہو۔ میرا خیال ہے کہ سیاسی طور پر کافی غلطیاں ہوئیں، اور ان غلطیوں کی وجہ سے آپ دیکھیے کہ ساری جماعتیں، یہ صرف پاکستان تحریک انصاف کی بات نہیں ہے کہ انہوں نے لوز کی اپنی پولیٹیکل سپیس، اور انہوں نے تو اپنی حرکتوں کی وجہ سے کی، ماشاءاللہ سے دوسری جماعتوں نے بھی اسی چکر میں کہ چلے ان کے جو حریف ہیں وہ مات کھا جائیں گے، وہ میدان سے باہر ہو جائیں گے، اس چکر میں انہوں نے بھی ایسی چیزیں کر لی ہیں کہ آنے والے وقت میں ساری سیاسی جماعتیں ہمیں سفر کرتی ہوئی دکھائی دے رہی ہیں، ساری سیاسی جماعتوں کی سیاسی تنزیلہ، کم ہوئی ہے۔ وقت کیونکہ بہت کم ہے تو معافی چاہوں گا قطع کلامی کے لیے۔ سپریم کورٹ کے اس فیصلے پر آپ رد عمل دے رہی تھی، بہت شکریہ۔